ہم بات کر رہے ہیں فاطمہ سلام اللہ علیہ کر دلایا گیا اس موضوع پر ساری کتب کے مختلف اعتراضات کے جوابات اور جو ہم تک سوالات اٹھائے گئے ہیں، کتابوں کی دلائل دیے گئے ہیں، ان کا ہم جواب دے رہے ہیں۔ اور دلیل نمبر 9 کے اوپر ہم نے بات کی تھی، اب بات کریں گے دلیل نمبر 10 کے اوپر بھی بات ہو چکی پچھلے ایپیسوڈ میں، اور دلیل نمبر 11 کے اوپر بات ہوگی۔ کہتے ہیں جی کہ جو دلیل نمبر 11 میں دی گئی ہے اس میں کہا گیا کہ جی اعلام النساء کتاب ہے عمر رضا کوہلہ کی۔ اب یہ کون ہے میں نہیں جانتا، لیکن اعلام النساء کتاب کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ میرے سامنے ہے اعلام النساء فی عالمی اور عرب الاسلام، اور عمر کوہلہ کی کتاب ہے۔ اس کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے اور یہاں پر صاف لفظ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ واقعہ کدھر سے لیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نقل قتیبہ، یہ قتیبہ نے بیان کیا۔ کس نے بیان کیا؟ قتیبہ نے۔ کس کتاب میں؟ الامامہ والسیاسہ کے اندر۔ تو ہماری جو ایپیسوڈ پچھلی گزری ہے جس میں ہم نے بات کی تھی کہ الامامہ والسیاسہ کتاب اور قتیبہ، تو وہ آپ دیکھ لیں، اس کے اندر جواب آ گیا کہ قتیبہ کتاب کی حیثیت کیا ہے اور قتیبہ نے اس بات کو کس طریقے سے لکھا ہے۔ جب قتیبہ نے بے سند لکھا اور قتیبہ کی کتاب بھی وہ سب مشکوک ہے، تو اب اس کتاب سے کوئی اور لکھ کے اپنی کتاب میں ڈال لے تو پہلے تو وہ جڑوں کو آپ پکڑو، وہاں سے وہ قتیبہ کتاب میں تو وہی واقعہ ثابت کرو صحیح۔ اگر وہاں صحیح ثابت ہو گیا تو پھر قتیبہ کی نقل جس نے ماری ہے نا، پھر اس کی بات بھی صحیح ہو جائے گی۔ تو لہٰذا زیادہ واقعات تو تمغی تک کے ہیں، جلانے تک نہیں ہیں، لیکن جلانے والی کوئی روایات بھی ہیں تو من گھڑت ہیں، ان کی کوئی سند نہیں ہے۔ دیکھو سند پیش کرو نا، آپ کوئی ایک واقعی کی سند تو پیش کرو کہ فلاں نے فلاں سے بیان کیا، فلاں نے فلاں سے بیان کیا، تو انہوں نے جناب لکھا ہے کہ جناب فلاں سند کے ساتھ کہ یہ ایسا ہوا ہے۔ ایک ہی واقعہ سند کے ساتھ پیش کرتے ہیں اسلم ادوی والا، اور وہ بھی ثابت نہیں ہے موقع تک۔ باقی ساری روایات ہی کوئی 600 ہجری سے کڑی گئی ہیں، کوئی 500 ہجری سے، کوئی ایک روایت بھی واقعی ابوبکر صدیق کی 11 ہجری تک کی نشاندہی نہیں کر رہی۔ میں بطور چیلنج بات کرتا ہوں، کوئی ایک روایت لے آؤ جو ابوبکر صدیق کے زمانے تک کی نشاندہی کر دے۔ جو اصول ہے نا، محدثین کا اصول ہے، روایت لینے سے پہلے کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، کس نے سنا، اور وہ آخر میں واقعہ جس نے دیکھا اس کے سامنے ہوا۔ اب ایک واقعہ ایک شخص کے پیدا ہونے سے پہلے کا ہوا اور وہ کہتا ہے کہ وہ واقعہ ایسے ایسے ہوا تھا، اس نے آگے کو بتایا، اس نے اگلے کو بتایا، اور آگے چل کے امام ابن شہبہ اس کو لکھ دیتے ہیں۔ تو مجھے خود بتاؤ وہ واقعہ کیسے معتبر ہوگا؟ جو بندہ خود پیدا بعد میں ہوا، واقعہ پہلے ہو چکا۔ اسی طریقے سے یہ جو اعلام النساء کتاب ہے، اس کے اندر بھی قتیبہ کی کتاب الامامہ والسیاسہ سے یہ بات لی گئی ہے، تو لہٰذا الامامہ والسیاسہ خود معتبر نہیں۔ جب وہ معتبر نہیں، اس کا واقعہ بھی بغیر سند کے ساتھ ہے، سند کے بغیر ہے وہ، تو پھر وہ اس کتاب کے اندر آ گیا تو کیا بڑی بات ہے بھائی؟ کوئی قرآن کے اندر تو نہیں آ گیا نا، کتاب کے اندر آیا ہے، ایک شخص نے وہاں سے نقل کیا ہے۔ اگر میں اب ایک کتاب سے واقعہ نقل کر دیتا ہوں اپنی کتاب میں، اب بعد میں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص نے جہاں سے لکھا تھا تو وہ کتاب ہی معتبر نہیں ہے، تو میرا واقعہ تو کس کام کا؟ کیونکہ میں نے جس سورس سے وہ واقعہ لیا ہے وہ سورس ہی غلط ہے۔ تو لہٰذا اعلام النساء کا حوالہ جو 11 نمبر پہ دیا گیا، اس کا جواب یہ ہے۔ اب دلیل نمبر 12، حدیث حشام بن عمار، صفحہ نمبر 47۔ یہ اب حدیث حشام بن عمار کس کی کتاب ہے، کس نے لکھی ہے، اس سے کوئی یہاں پر دلیل نمبر 12 کا کوئی جواب ساتھ نہیں لکھا ہوا، لہٰذا میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ اس کی کوئی دلیل یہاں پر مجھے معلوم نہیں ہے۔ یہ میری نظر سے نہیں گزری کتاب حدیث حشام کون سی ہے، میری نظر سے نہیں گزری کتاب۔ بہرحال شاید ہوگی، میری کم علمی ہے شاید، لیکن یہ کتاب میری نظر سے نہیں گزری کہ اہل سنت کی کسی معتبر عالم کی کتاب میری نظر سے نہیں گزری۔ دلیل نمبر 13، اب ایک کتاب المعیار والموازنہ پیش کی گئی، اس کا حوالہ نمبر دیا گیا 13۔ اس کے اوپر میں چھوٹی سی بات کروں گا کہ علامہ ابو جعفر الاسقافی جو ہیں، انہوں نے پہلے معتزلی تھے، پھر شیعہ ہو گئے تھے۔ ایک مختصر بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود یہاں پر وہ بھائی تسلیم کر رہا ہے کہ یہ جو ابو جعفر
اسکافی ہیں یا اسکانی ہیں، یہ معتزلی مذہب ہیں۔ تو یہ جو ابو جعفر ہیں کتاب المعیار والموازنہ کے مصنف، یہ خود وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ معتزلی المذہب تھے۔ تو معتزلی ایک گمراہ فرقہ ہے، ایک گمراہ ترین لوگ ہیں۔ اہل سنت کے ہاں ان کو کافر جہنمی کہا جایا کرتا ہے، لہٰذا ان کے حوالہ آپ مجھے ہمیں پیش ہو، صحیح العقیدہ سنی کی آپ کوئی عبارت پیش کریں گے تو قابل احتجاج ہوگی کسی امام اور محدث کی، تو لہٰذا اس کو میں ترک کر رہا ہوں۔ اس کے اوپر شیعت کا قول بھی موجود ہے، مگر یہ معتزلی ہے، آپ نے خود قبول کر لیا، لہٰذا معتزلی، خارجی، ناسبی، وہ سنیوں کے اندر جو یہ فرقے پیدا ہوئی ہیں سارے کے سارے بد مذہب ہیں، ان کا حوالہ ہمارے لیے مجسمی قابل قبول نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ دلیل نمبر 14، شرح نیج البلاغہ ابن حدید۔